لے کے آئے لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پا سکیں۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر دعا کا ذکر کیا ہے۔ دعا عبادت ہے اور اس کا تعلق اللہ رب العالمین کی توحید کی جو 3 اقسام ہیں، توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، ان میں سے توحید الوہیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ توحید الوہیت کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو الہ ہونے کے اعتبار سے اکیلا وحدہ لا شریک ماننا، یعنی اللہ رب العالمین اس کو معبود ہونے کے اعتبار سے یکتا ماننا، اور معبود اسے کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور دعا بھی عبادت کی ہی ایک صورت ہے۔ یہ دعا جو ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اس کے بارے میں 2 انتہائی اہم چیزیں سماعت فرما لیں۔ پہلی چیز کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اگر ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ہی دعا مانگیں اور کسی اور سے نہ مانگیں، یا کسی اور سے دعا مانگنا شرک ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم عام ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی سے ادھار پیسے لیتا ہے تو یہ بھی غیر اللہ سے مدد ہے۔ کوئی بھائی کسی دوسرے سے کسی لحاظ سے بھی مدد مانگتا ہے۔ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو دوسرے سے کسی نہ کسی لحاظ سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی مدد۔ تو کیا یہ مدد غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے؟ اور کیا یہ بھی شرک ہے؟ بعض لوگ یہ مثالیں بیان کر کے یہ بتلا رہے ہوتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، مدد مانگنا 2 طرح کی ہے۔ ایک مدد وہ ہے جو ما تحت الاسباب ہے، اور ایک مدد وہ ہے جو ما فوق الاسباب ہے۔ ما تحت الاسباب کا معنی یہ ہے، ما کہتے ہیں ما تحت الاسباب، جو ہمارے اسباب کے انڈر ہے، جو ہمارے کنٹرول میں ہے، اور ما فوق الاسباب ایسی چیز جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ ایسی مدد جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہے وہ ہم کر سکتے ہیں کسی کی، اور ایسی مدد ہم ایک دوسرے سے مانگ بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں۔ ایسی مدد مانگنا شرک نہیں ہے، لیکن ایسی مدد جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، ہم وہ مدد نہیں کر سکتے، ایسی مدد کسی سے مانگنا شرک کہلاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ایک دوسرے کو اگر ہم سے کوئی ادھار مانگتا ہے، پیسے موجود ہیں، ہم مدد کر سکتے ہیں، لیکن کیا کوئی بارش نازل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی کو شفا عطا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی کسی کو اولاد عطا کر سکتا ہے؟ یہ مدد جو ما فوق الاسباب ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگنا یہ شرک کہلاتا ہے، خواہ وہ نبی ہو، ولی ہو، یا کوئی بھی ہو۔ اسی طرح ایک بہت بڑا مغالطہ یہ ہے، کہا جاتا ہے جی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اپنے نیک لوگوں کی موڑتا نہیں ہے، تو دعا کے اندر اولیاء اللہ کو یا انبیاء کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، ان کا وسیلے کے ذریعے سے، انہی کے وسیلے کے ذریعے سے اللہ سے دعا التجا کی جاتی ہے۔ عزیز بھائیو، یاد رہے کہ جو جائز وسیلے ہیں اسلام کے اندر وہ صرف 3 قسم کے ہیں جو میں اور آپ دعا کے اندر مانگ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا وسیلہ وہ ہے جو ہم اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کا وسیلہ ڈالتے ہیں کہ اے اللہ تجھے رحیم ہونے کا واسطہ ہے، تجھے کریم ہونے کا واسطہ ہے، تجھے غفور ہونے کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دے یا ہماری اس التجا کو قبول فرما لے۔ وسیلے میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ ڈالنا۔ دوسرے نمبر پر اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالنا کہ اے اللہ میں نے یہ کام کیا ہے
اور خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اور اگر تو جانتا ہے میں نے واقعی تیری رضا کے لیے کیا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں کیا، اے اللہ اس عمل کو قبول کرتے ہوئے میری اس پریشانی کو دور کر دے۔ اور تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کی تیسری صورت یہ ہے کہ جو نیک بزرگ عالم دین موجود ہے یا والدین موجود ہیں، ان سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ میرے حق میں اللہ سے دعا کریں۔ یہ وسیلے کی تیسری صورت ہے۔ ان تین صورتوں کے علاوہ کوئی اور صورت وسیلے کی جائز نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی یہی مغالطہ ہوا، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم گناہ گار ہیں، اور انہوں نے انبیاء کا وسیلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ جو فوت ہو چکے ہیں انہی سے دعائیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ ہم ان کا وسیلہ مانگتے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہ وسیلہ نہیں تھا، وہ ان کو پکارتے تھے اور نام وسیلہ کا ڈالتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین مشرک قرار دیا اور کہا کہ انما المشرکون نجس، مشرک پلیت ہے، اس کے ساتھ شادیاں بھی نہیں کی جا سکتی۔ عزیز بھائیو، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی دعا کا، خود سے التجا کا ذکر کیا، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس آیت سے پہلے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا ذکر کیا، اور اس آیت کے بعد بھی رمضان المبارک کا ذکر ہے۔ تو اس آیت سے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں بالخصوص روزے کی حالت میں دعا کی جو قبولیت ہے وہ اس کو خاصی اہمیت حاصل ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایسی دعا ہے جو قبول ہو جاتی ہے، یعنی رد نہیں کی جاتی۔ فرمایا وَإِذَا أُوجَبْ سَأَلَكَ، سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر کتنے اہتمام کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ نسبت ملاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، تو فرمایا کہ میرے بارے میں پوچھے کہ میں کہاں ہوں، وہ مجھ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، پریشان ہیں، تو وہ میرے بارے میں سوال کریں تو فإنی قریب، بے شک میں بہت ہی قریب ہوں۔ آپ دیکھیں سوال کیسا ہوا ہے اور جواب کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کہ میرے بارے میں سوال کریں، تو آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وسیلہ نہیں ڈالا، آگے ڈائریکٹ خود بیان کر دیا فإنی قریب، بس بے شک میں بہت قریب ہوں۔ اور کتنا قریب؟ فرمایا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور عزیز بھائیوں، جو مثالیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک جج تک پہنچنے کے لیے وکیل کا وسیلہ ڈالنا ضروری ہے، چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی لگانا ضروری ہے، آپ دیکھیں کیسی مثالیں لوگ بیان کرتے ہیں، اور ایسی مثالیں اللہ کے بارے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما قدر اللہ کا قدری، ان قدروں نے اللہ کی قدر کو نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ کو چھت کے ساتھ مثال دے رہے ہیں، اللہ کی مثال چھت کے ساتھ، کوئی اللہ کی مثال جج کے ساتھ دے رہا ہے۔ فرمایا میں اتنا قریب ہوں کہ جتنی تمہاری شہرت بھی تمہارے قریب نہیں ہے۔ اور یہاں پر کون سی سیڑھی لگتی ہے اور کس وسیلے کی ضرورت ہے انسان کو؟ فرمایا اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں اس دعا کا جو مجھ سے کی جاتی ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہاں پر خود اعلان کر دیا کہ میں جواب دیتا ہوں، یعنی میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں جو ایک مغالطہ ہے کہ اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا بہکاوا ہے۔
حالانکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی جو سب سے بڑا ملعون ہے اس کی بھی دعا رد نہیں کی، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دے، میں تیرے ماننے والوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں، تیری مخلوق کو تجھ سے توڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی۔ تو وہ جو شیطان کی دعا قبول کر لیتا ہے، وہ بتلائیے کہ شیطان سے بھی بڑا کوئی مجرم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا تو کوئی مجرم نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں نماز کے اندر کیا سبق دیا جاتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے جو میں نے اس کی حمد بیان کی ہے، اس کی تعریف بیان کی ہے۔ نماز کے اندر ہمیں یہ عقیدہ دیا جاتا ہے، نماز سے ہم سے اس بات کا اقرار کروایا جاتا ہے کہ تم نماز کے اندر کہو کہ میں نے جو کہا وہ اللہ نے سن لیا۔ تو نماز کے بعد ہم یہ بات کہیں کہ ہماری وہ سنتا نہیں ہے، در حقیقت یہ اللہ کی توہین ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جب وہ دعا کرے اور اس کی دعا کے اندر اگر گناہ نہیں ہے اور قطع رحمی نہیں ہے، یعنی وہ کوئی گناہ کی دعا نہیں کرتا اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، فرمایا اس طرح کی دعا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ہر صورت قبول کرتا ہے۔ اور اس کی دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ فوری طور پر دعا قبول کر لی جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی دعا کو قیامت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ بنا دیا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ دنیا ہی کے اندر اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی کوئی نہ کوئی پریشانی یا آزمائش اس سے دور کر دیا جائے۔ تو میں اجیب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس اسے چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے۔ اب اللہ رب العالمین نے خود دعا کی قبولیت کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کام لازمی کرے کہ اگر وہ چاہتا ہے میری دعا قبول ہو تو وہ میری بات مانے۔ عزیز بھائیو، یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک اصول بنایا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے اس کیا وہ اس کا وعدہ پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ بھی پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے تب میں تجھے یاد کروں گا۔ یعنی پہل ہمیں کرنی ہوتی ہے، پہل اللہ نے نہیں کرنی۔ فرمایا تم یاد کرو گے مجھے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، ان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود نہ بدلے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ یعنی بدلنا پہلے ہم نے خود ہوتا ہے، کوشش ہم نے کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا کرتا ہے، اپنی عنایت کرتا ہے، پہل ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ میں صرف تیری عبادت کروں گا، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ میں بھی تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ پہل ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم دعا کی قبولیت چاہتے ہو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا حکم ماننا ہوگا، میری بات کو تسلیم کرنا ہوگا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لانا ہوگا، مجھ پر یقین کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پہلے جو آپ کے سامنے روایت بیان کی وہ مسند احمد کی تھی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین انسان کی اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے جس کے اندر قطع رحمی نہ ہو، گناہ کی دعا نہ کی جائے، اور تیسری چیز
کہ انسان جلد باز نہ ہو۔ جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ انسان ایک بار دعا کرتا ہے، اگر قبول نہیں ہوئی دوسری بار دعا کرتا ہے، دیکھتا ہے قبول نہیں ہوئی تو کہتا ہے کہ میں اللہ سے کیا دعا کروں، میری دعا ہی نہیں سنتا۔ انسان ہمت ہار جائے، مایوس ہو جائے، تو میں ایسے آدمی کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو اللہ کے بارے میں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ میری دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ فی الوقت قبول نہ ہوئی ہو، اس کا ایک وقت ہو یا اس کی قبولیت کی کوئی دوسری صورت ہو، جون سی بھی صورت ہو، انسان کو اللہ کے اوپر پورا ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ بیہیو کرتا ہوں۔ فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، اسے چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے، عَنِّي، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، بے شک میں بہت قریب ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کا دعا کرنے والے کی، اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کے آئے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ ریوائز کر لیں، وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، سوال کریں آپ سے، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي، بس بے شک میں، قریب ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت، دعا کا، الداعی، دعا کرنے والے کی، اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ، یرشدون، وہ ہدایت پا سکے۔ وَإِذَا، اور جب، سَأَلَكَ، سوال کریں آپ سے، عبادی، میرے بندے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي، بس بے شک میں، قریب ہوں، اجیب، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کا، اذا دعان، جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور وہ ایمان لائے مجھ پر، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ، یرشدون، وہ ہدایت پا سکے۔